بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 400 دنیا میں ہیں تیرے غلام، تیرے ہاتھوں میں ہے جہاں کا اہتمام، اور تیرے قدموں میں مجدد دور کے اے امیر ملت تیری شخصیت کو سلام۔ دوستو، صاحبو، آج میں جس عظیم شخصیت کی روحانی اور سیاسی خدمات کا احاطہ کرنے جا رہا ہوں، زمانہ اسے سنوسی ہند، ابو العرب والعجم، امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کے نام سے جانتا ہے۔ آپ 1841 عیسوی بمطابق 1257 ہجری کو علی پور سیدہ شریف ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت پیر سید کریم حسین چا صاحب نامور بزرگ شخصیت تھے، اور آپ کا سلسلہ نسب 38 واسطوں سے حضرت علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملتا ہے۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ حفظ قرآن کے بعد تفسیر قرآن، فقہ و حدیث، منطق و فلسفہ اور دیگر علوم میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علوم حدیث میں شرعی اجازتیں دیگر علماء کے ساتھ حضرت شیخ المشائخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی، جو کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے، ان سے آپ کو سند حصیل حاصل ہے۔ حضرت امیر ملت محدث علی پوری نے تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ آپ نے اسلام کا پیغام پاک و ہند کے کونے کونے تک پہنچایا اور ہزارہا ہندوؤں اور عیسائیوں کو مشرف با اسلام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شدی تحریک، جس میں مسلمانوں کو زبردستی ہندو کیا جاتا، آپ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ معزز سامعین، حاضرین، آپ نے آگرہ کے اندر تبلیغی مرکز قائم کر کے طوفانی دورے کیے اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے دعوی باطلہ کی زبردست تردید کی۔ پاک و ہند میں جتنی اسلامی تحریکات اٹھیں، اس میں آپ نے قائدانہ کردار ادا کیا، اور حضرت امیر ملت کے سیاسی کردار کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک ترک موالات، تحریک ہجرت کے نقصانات سے آپ نے مسلمانوں کو پوری طرح باخبر کیا۔ مسجد شہید گنج کی تحریک کے وقت آپ نے راولپنڈی کے اندر ولولہ انگیز تقریر کی، جس کی بنا پر متفقہ طور پر آپ کو امیر ملت کا لقب دیا گیا۔ آپ نے اپنے یاران طریقت سے فرمایا کہ جو مسلمانوں کو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت امیر ملت نے اس طرح پاکستان کی تحریک میں کردار ادا کیا کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں، 2 جھنڈے ہیں، ایک مسلمانوں کا اور ایک کافروں کا۔ فرمایا ایک اسلام کا جھنڈا ہے، ایک کفر کا، تم کس جھنڈے تلے آنا چاہو گے؟ تو حاضرین نے باواز بلند کہا کہ اسلام کے جھنڈے تلے۔ حضرت نے فرمایا لوگوں، ہم مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلم لیگ کا ساتھ دیں۔ آپ نے فرمایا جو کفر کے جھنڈے تلے جائے گا، ہم نہ اس کا جنازہ پڑھیں گے، نہ اس شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے۔ آپ کا یہ عظیم الشان فرمان پورے بر صغیر میں آگ کی طرح پھیل گیا، اور لوگ جوک در جوک مسلم لیگ میں شامل ہونے لگے، اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو حضرت امیر ملت محدث علی پوری سے گہری عقیدت اور محبت تھی۔ انجمن حمایت اسلام کے جلسہ عام میں علامہ اقبال آئے اور آ کے حضرت امیر ملت کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اقبال آپ کرسی پر تشریف رکھیں۔ کہا کہ آپ جیسے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جن کے قدموں میں آپ جیسی شخصیت اقبال بیٹھ جائے، اسے کیا چاہیے؟ اس وقت اقبال نے حضرت کے قدموں میں بیٹھ کے یہ شعر پڑھا تھا کہ سر رکھ کے تیرے قدموں پہ کہتا ہے اقبال، ٹھوکر سے تیری پیدا ہوں اقبال ہزاروں۔ ایک موقع پر آپ نے علامہ محمد اقبال سے کہا کہ ہمیں آپ کا وہ شعر بڑا پسند ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا کہ میری بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا کلام حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ کو پسند آ گیا ہے۔ حضرت امیر ملت سے علامہ محمد اقبال کی محبت کا دوستو یہ عالم تھا کہ وہ کہنے لگے کہ حضرت اگر میں نے اپنے باپ کے والد کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہوتی تو حضور پھر میں آپ کی نسبت حاصل کرتا۔ مولانا شوکت علی خان نے 1921 کے اندر ڈسٹرکٹ خلافت کانفرنس لائل پور کے اندر
حضرت امیر ملت کو سنوسی ہند کا لقب دیا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح جب برطانیہ سے کراچی آئے، مختلف لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ لوگوں مجھے کوئی ایک شخصیت بتاؤ جس پر پوری قوم متفق اور متحد ہو، تو اس وقت چودھری غلام عباس جو کشمیر کے سربراہ تھے، انہوں نے حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کا نام پیش کیا۔ حضرت امیر ملت نے ایک موقع پر محمد علی جناح قائد اعظم کو خط لکھا کہ لوگوں نے مجھے امیر ملت کا لقب دیا ہے، آپ جو کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، دراصل یہ میرا کام تھا، لیکن میں 100 سال سے زیادہ ضعیف و ناتواں ہوں اور آپ نے میرا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، تو میں آپ کی مدد کرنا اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور میرے یاران طریقت آپ کے ساتھ ہیں، آپ اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ قائد اعظم نے جوابی خط لکھا کہ حضرت آپ جیسے بزرگ جب تک میرے ساتھ ہیں، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں حضرت میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور سیالکوٹ جب محمد علی جناح آئے تو حضرت امیر ملت پیر سے جماعت علی شاہ صاحب نے ان کی استقبالیہ کے لیے قد آور اشتہار بنوائے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک داڑھی منڈے کو آپ نے اپنا امام مقرر کر لیا ہے۔ تو حضرت کے الفاظ آپ نے فرمایا کہ ہم نے محمد علی جناح کو پاکستان کے مقدمے کا وکیل مقرر کیا ہے۔ فرمایا جب باری آئی امامت کی، مصلی پہ کھڑے ہونے کی، تو فرمایا پھر ہم خود ہی کھڑے ہوں گے۔ حضرت امیر ملت وہ ہستی ہیں کہ جب لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر اعظم کہا، یہودی ایجنٹ کہا، انگریزوں کا ایجنٹ کہا، اس وقت آپ نے بنارس سنی کانفرنس کے اندر جب 7 لاکھ لوگ موجود تھے اور 6000 علماء و مشائخ اسٹیج پر تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا لوگو تم محمد علی جناح کو کافر کہتے ہو، میں کہتا ہوں وہ خدا کا ولی ہے۔ فرمایا تم آج کہتے ہو یا نہیں؟ فرمایا ایک وقت آئے گا جب تم اسے اللہ کا ولی بھی کہو گے، رحمت اللہ علیہ بھی کہو گے۔ اس وقت مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے کہا کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ حضرت پہلے اگر محمد علی جناح ولی تھا یا نہیں تھا، اب آپ نے فرما دیا ہے تو ہمارا یقین ہے آج سے وہ اللہ کا ولی ہو گیا۔ معزز سامعین حاضرین، 1944 کے اندر سری نگر میں جب محمد علی جناح قائد اعظم کی حضرت امیر ملت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت امیر ملت کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسے سید صابر شاہ گیلانی نے اپنی کتاب میں واضح کیا ہے۔ اور حضرت امیر ملت کی مدینہ منورہ سے بھی گہری عقیدت اور محبت تھی، آپ حرمین شریفین سے گہری عقیدت محبت رکھتے تھے۔ آپ نے تقریباً 55 یا اس سے زائد حج فرمائے۔ آپ کو عرب ابو العرب کہتے تھے کہ یعنی جب آپ جاتے تو کہتے ہم عربیوں کا باپ آ گیا۔ حضرت امیر ملت پیسوں کی، روپیوں کی بوریاں بھر کے لے کے جاتے اور وہاں کے لوگوں کی خدمت کیا کرتے۔ بڑے بڑے نواب اور سیٹھ وہ بھی تقسیم کرنا شروع کر دیتے کہ یہ تقسیم کرتا ہے ہم بھی بانٹیں گے، لیکن وہ کچھ لمحے یا لحظے ہی بیٹھ پاتے اور پھر حضرت کے قدموں میں آ جاتے۔ اور ہمارے حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری آپ فرماتے آپ سارا دن بیٹھے رہتے اور کئی ماہ تقسیم کرتے رہتے اور کہتے لوگوں یہ لجپال کی بارگاہ ہے، یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ تو آپ نے اس وقت وہاں حجاز ریلوے لائن کے لیے 3 لاکھ روپے دیے۔ تو حضرت امیر ملت کی روحانی زندگی دیکھی جائے یا سیاسی آپ نے پاکستان کے لیے جو خدمات سر انجام دیں، تو آپ کو روحانی بانی پاکستان کہنا کوئی بے جا نہ ہوگا بلکہ حق بجانب ہے۔ معزز سامعین حاضرین، حضرت امیر ملت محدث علی پوری کا سلسلہ مصر، بغداد، شام، ترکمانستان اور یورپ کے کئی ممالک تک وسیع ہے۔ کیا رانا شبیر نے کہا کہ 4 سو دنیا میں ہے تیرے غلام، تیرے ہاتھوں میں ہے جہاں کا اہتمام، اور تیرے قدموں میں مجدد دور کے، اے امیر ملت تیری شخصیت کو سلام۔ جناب کوئی روحانی بادشاہ ہو یا دنیاوی شہنشاہ، سبھی اسی درگاہ عالیہ پر سر جھکائے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں نواب ممدود جیسے، نظام حیدرآباد دکن جیسے اور علامہ محمد اقبال جیسے اسی درگاہ عالیہ پر سر جھکائے نظر آتے ہیں۔ اور مجھے ایک قائد اعظم کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے نواب ممدود سے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ سے ملنے کے بعد کہا تھا۔ قائد اعظم نے کہا نواب صاحب آپ کے پیر صاحب سے ملنے کے بعد مجھے اب یہ پاکستان بنتا نظر آ رہا ہے۔
معزز سامعین، حاضرین، ہم اس پاکستان کے اندر آزاد فضاؤں کے اندر جو سانسیں لے رہے ہیں تو خدا کی عزت کی قسم یہ بھی امیر ملت محدث علی پوری کے نالین کا صدقہ ہے۔ تو حضرت امیر ملت کا کوئی حوالہ ایسا نہیں کہ جس پر نظر پڑے اور ادب سے گردن جھک نہ جائے۔ آپ کے نسب پر نظر پڑے تو آل نبی، کردار پر نظر پڑے تو مجاہد، اور حضرت امیر ملت کے لنگر پر نظر پڑے تو امیر ملت کے لنگر کا ایک نام پاکستان بھی ہے۔ حضرت امیر ملت کی شخصیت دیکھی جائے تو آپ محدث بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، زہد و تقویٰ کے پیکر بھی ہیں۔ اور دوستو، امیر ملت اس شخصیت کا نام ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جماعت کے جتنے اوصاف ہیں اور جتنی تعریفیں ہیں، ان میں صلحاء آتے ہیں، اتقیاء ہیں، ان میں علماء ہیں، وہ جتنی تعریفیں حضرت علی کی جماعت میں پائی جاتی ہیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی وہ شخص دیکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت امیر ملت کی شخصیت کو دیکھے، سیرت امیر ملت کا مطالعہ کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیا آپ گرد و نواح میں اٹھتے مسائل کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا معاشرے میں ہونے والی حق تلفی، معاشرتی ناانصافیوں، قانون کی خلاف ورزیوں سمیت دیگر مسائل کی آواز اقتدار کے ایوانوں اور حکمرانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آئیں اور سٹی 89 نیوز کی ٹیم میں شامل ہو کر ان سبھی مسائل کے حل کے لیے کام کریں۔ سٹی 89 نیوز بننے جا رہا ہے ملک کا سب سے بڑا نیوز نیٹ ورک جو بنے گا آپ کی آواز۔ سٹی 89 نیوز نیٹ ورک، ہر خبر سچ کے ساتھ۔